سب سے پہلے بات کریں گے غزہ مارچ کے معاملے پر۔ جماعت اسلامی اور اسلام آباد کی انتظامیہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ سرینا چوک سے جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاری کے بعد جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے۔ سری نگر ہائی وے پر جماعت اسلامی کے دھرنے کے بعد کارکنان کی پولیس سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آصف بشیر چودھری، کہیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں؟ جی، اس وقت پولیس نے لاٹھی چارج اور شدید شیلنگ کے بعد جو دھرنا دیے ہوئے قیادت تھی جماعت اسلامی کی، جس کے قیادت میں اسلم کر رہے تھے، ان تمام کارکنوں اور قائدین کو منتشر کر دیا ہے۔ انہیں سڑک کے اوپر گھسیٹا گیا ہے اور انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی شام کو سپورٹس کمپلیکس کے باہر جو کیمپ تھا جماعت اسلامی کا، اسے اکھیڑا گیا تھا اور وہاں سے جو ساؤنڈ سسٹم تھا اور جو سپیکرز تھے وہ اٹھا لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو عامر بلوچ ہیں جو کہ ترجمان ہیں، اور جو نصر اللہ رندھاوا جو شہر کے جو سربراہ ہیں، ناظم ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد دوبارہ جو ہے دھرنا دیا گیا تھا سری نگر ہائی وے کے اوپر اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ تاہم انتظامیہ نے جو ہے وہ اجازت نہیں دی اور روڈ بند کرنے کے حوالے سے جب اعلیٰ افسران نے حکم دیا تو پولیس نے لاٹھی چارج اور شیلنگ کرتے ہوئے سری نگر ہائی وے جو ہے اس کو کھلوا لیا ہے۔ اس کے علاوہ کاشف چودھری جو ہیں تاجر ونگ کے جو صدر ہیں، وہ پولیس تحویل میں انہیں ہارٹ اٹیک کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے ترجمان نے بات کنفرم کی ہے، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، جبکہ متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ کل ہر حال میں غزہ ملین مارچ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا اور امریکی سفارت خانے تک بھی جائے گا۔ تو اب اسلام آباد کے اندر اس وقت یہ کہیے گا کہ اگنائٹ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی نے کراچی میں بھی اور دیگر تنظیموں نے بھی مختلف شہروں میں مظاہرے بھی کیے، ریلیز بھی نکالی ہیں، تو یہاں اسلام آباد انتظامیہ کیوں نہیں اجازت دے رہی ہے؟ جی، اسلام آباد کی انتظامیہ سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جمعیت کا مظاہرہ تھا وہ بھی اپارا سے آگے جانے کے حوالے سے یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے سرینا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جماعت اسلامی کو اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک انہیں کسی بھی پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر کسی بھی قسم کے مظاہرین کے جو ہیں ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس پر ابھی تک دونوں جانب سے ڈیڈ لاک ہے اور ابھی تک جو ہے اس پر معاملہ طے نہیں پایا۔ جماعت اسلامی کی قیادت بھی لوکل اور جماعت اسلامی کے متعدد کارکن بھی حراست میں ہیں اور سڑکوں پر آنکھ مچولی کا سلسلہ پولیس اہلکاروں، یعنی اگر ڈپلومیٹک انکلیو تک یعنی نہ جانے کی یقین دہانی کرا دی جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، اجازت مل سکتی ہے؟ انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر جماعت اسلامی پرامن رہنے اور نشاندہی کی گئی جگہ سے آگے نہ جانے کی ضمانت دے تو ان کو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن ایسی کسی بھی قسم کی گارنٹی سے پہلے جو ہے انتظامیہ کسی دھرنے، کسی احتجاج، کسی مارچ کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ ڈپلومیٹک انکلیو کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہر حال میں انشور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے آصف، آپ سے مزید تفصیل بھی لیتے رہیں گے، فی الوقت شکریہ۔ رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ نواز شریف کبھی ججوں، جرنیلوں کی سہولت کاری اور آر ٹی ایس سے اقتدار میں نہیں آئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف اب بھی عوامی حمایت ہی سے اقتدار میں آئیں گے۔ اسد قیصر دعووں سے قبل دفاعی تنصیبات، شہداء کی یادگاروں پر حملوں کا قرض تو چکا لیں۔ اسد قیصر صاحب دعووں سے قبل بغاوت کی کوششوں کا قرض تو چکا لیجئے۔ نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ اقتدار کی ہوس میں کچھ دانشور اپنے فن کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جیسے ہم انصاف نہیں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ جاوید لطیف نے کہا کہ لاڈلا اور لاڈلا پلس کا بیانیہ بنانے والے ہمارا منہ نہ کھلوائیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017 کا پاکستان بنانے کی راہ میں رکاوٹ حائل نہ کی جائے، اس وقت ملک کو کسی سلیکٹڈ کی نہیں ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ کچھ دنوں سے کچھ اقتدار کی ہوس میں کچھ تجزیہ نگار، کچھ دانشور اپنے فن کو غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں، ایسا ماحول بنا رہے ہیں جیسے ہمیں کوئی انصاف نہیں
ریلیف دیا جا رہا ہے, حمایت کی جا رہی ہے. اگر یہ بولیاں جو آج بولی جا رہی ہیں کہ لاڈلا پلس, ہمارا منہ نہ کھلوایا جائے. 2017 کا پاکستان بنانے میں رکاوٹ حائل نہ کی جائیں, اس لیے کہ پاکستان کو اب ایک رہبر کی ضرورت ہے, کسی سلیکٹ کیے ہوئے بندے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک گول گول گھومتا رہے. ہم نے 7 سال ضائع کیے, آخر میں وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. پریس کانفرنس میں مرتضی وہاب نے کہا کہ نواز شریف کو 2017 میں عدالتی فیصلے سے نااہل کیا گیا تھا. اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو فیصلہ دینے والوں اور اس کی نگرانی کرنے والوں کو غلط کہنے کی اخلاقی جرت بھی ہونی چاہیے. ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس الیکٹورل پروسیس میں انتخابات میں حصہ لے سکے. کہ میاں نواز شریف 2017 میں غالباً ڈسکوالیفائی ہوئے, عدالتی فیصلے کے بعد ڈسکوالیفائی ہوئے. جس عدالت نے ان کو کنوکٹ کیا اس کی نگرانی ایک معزز سپریم کورٹ کے جج کر رہے تھے. تو یا تو میاں صاحب غلط تھے یا وہ پروسیس غلط تھا. اگر میاں صاحب غلط تھے تو ان کو سزا ملنی چاہیے, اور اگر میاں صاحب ٹھیک ہیں, وہ پروسیس غلط تھا, تو جن لوگوں نے وہ پروسیس کو چلایا, نگرانی کی, تو کہیں نہ کہیں اتنی اخلاقی جرت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے نا کہ ہم کہیں کہ آپ نے غلط کیا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک گول گول گھومتا رہے. مجھے بحیثیت نوجوان سیاسی کارکن کے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے 7.5 سال ضائع کر دیا, آخر میں ہم 7 سال بعد وہیں پہنچ گئے نا. راستہ نکالیں, کیونکہ اس طرح گول گول گھومتے رہیں گے نا تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا, مستقبل ہمارا, اس کے اندر مایوسی بڑھے گی. لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ نے غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کے ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع کر دی ہے. سماعت کے دوران پرویز الہی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ وہ تو رات بھر اینٹی کرپشن کے دفتر میں سوتے رہے اور ادھر آ کر یہ پتہ چلا کہ یہ ریکوری ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے ریکوری ڈال کر لے آئے ہیں, جس پر عدالت کے جج نے کہا کہ کیوں تفتیشی صاحب, چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ کہیں لے کر ہی نہیں گئے, جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ سر آپ کو پتہ ہے ہر ملزم یہی کہتا ہے. پرویز الہی کو لے کر ان کے گھر گئے تھے, جس پر پرویز الہی نے کہا کہ یہ اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں ہے, سب سے زیادہ نوکریاں بھی میں نے ہی دی ہیں.